الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں ایک بڑے ہی زبردست ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلہ آج کس موضوع پر ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پہلے سنتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا سلسلہ علم کی کہکشاں کس موضوع پر ہوگا یہ آپ کو تھوڑا سا ایک میں پس منظر بتانا چاہتا ہوں، ایک ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کو موضوع بھی بتائے دیتا ہوں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ، اسی بابرکت جگہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا۔ چنانچہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی عمارت کو تکمیل تک پہنچانے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا۔ عمارت ابھی تعمیری مراحل میں تھی کہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں۔ یہ دعا مانگ کر آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام محراب میں داخل ہو گئے اور حسب عادت اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ جو جنات مزدور تھے وہ برابر اپنے کام میں مصروف رہے، اور عرصے دراز تک آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، چونکہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جنات کئی بار دیکھ چکے تھے کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ماہ بلکہ دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ الغرض ظاہری انتقال کے بعد 1 سال تک آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک بحکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا شریف یعنی اس مبارک لاٹھی کو کھا لیا، اور یوں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنین زمین پر تشریف لے آیا۔ اب جنات اور انسانوں کو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے بیت المقدس کی ہسٹری سنی کہ کس طریقے سے جنات نے اس مقدس عمارت کو تعمیر کیا۔ آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے قوم جنات۔ فی زمانہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی دوری اور سنتوں بھرے مدنی ماحول کی دوری کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ جنات کے بارے میں عجیب و غریب کانسیپٹ رکھتا ہے، اور جنات کی معلومات جو وہ سنی سنائی باتوں سے لیا کرتا ہے۔ مگر آج ہم نے اپنے سلسلے میں آپ کو بتانا ہے کہ جنات کون ہیں، کس چیز سے پیدا ہوئے، اور انہیں کیا جزا اور سزا بھی دی جاتی ہے، کیا یہ انسانوں کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ بتانے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی ہوا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں، اور آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قوم جنات یعنی جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ
جن جو ہے جی یہ کہتے ہیں یہ پوشیدہ، جن کا معنی ہی پوشیدہ ہے، ٹھیک، اور جن کو جن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ چونکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ٹھیک، اور اسی کی جمع جنات ہیں، ٹھیک ہے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کو جنات کہتے تھے کہ وہ بھی لوگوں سے اوجھل ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، تو ان کو بھی وہ جنات سے مطلب ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جس طریقے سے فرشتہ نظر نہیں آتا اسی طریقے سے جن بھی نظر نہیں آتا، لہٰذا فرشتہ اور جن ایک برابر ہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مخلوق بھی جس طریقے سے فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن 3 طرح کی مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ان میں سے وہ ہیں جو سراپا خیر ہیں، خیر ہی خیر ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں فرشتے، صحیح، جن میں خیر ہی خیر ہے، صحیح، صحیح، شر کچھ بھی نہیں، صحیح۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں شر ہی شر ہے، خیر کچھ نہیں ہے، یعنی یوں کہے کہ سراپا شر، اللہ اکبر، وہ شیاطین، یعنی یہ وہ مخلوق ہے کہ جو لوگوں سے اوجھل ہے، ٹھیک، اور تیسرے وہ کہ جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں جنات، ٹھیک ہے، کہ جن میں بعض شر بھی اور بعض خیر والے بھی۔ صحیح۔ تو جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی، تو اس میں باقاعدہ یہ ہمیں ایک عقیدہ رکھنا چاہیے اس میں، اور لازمی ہے کہ جنات کا بھی ایک اپنا ایک وجود ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک فرضی کہانی ہے، جن کچھ نہیں ہوا کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں، جنات کے وجود کا انکار کرنا تو کفر ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک، جنات کا وجود کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا نظریہ پرانا ہی غلط ہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، یا کسی اچھائی یا برائی قوت کا نام یہ اس کو جن سے تعبیر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا ایک اپنا وجود ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورہ مبارکہ سورہ جن کے نام سے ہے، صحیح، 29ویں پارے میں جی، پوری ایک سورت ہے، صحیح، اور اس کا نام ہی سورہ جن ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ان جنات کا ہی وہ واقعی باقاعدہ موجود ہے، اور جنات کے ایک طرح کے وہ احکامات پورے موجود گئے، صحیح، کہ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے حاضری دی اور ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ صحیح، جی ہاں، اچھا، جی ہاں، بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات نے یہ 2 مقام پر، ایک تو یہاں بھی ہے سورہ جن کے اندر بھی، ٹھیک ہے، اور سورہ احقاف کے اندر بھی 26ویں پارے کے اندر بھی، صحیح، اس کا پورا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ تلاوت کر رہے تھے، صحیح، اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت تلاوت کا انداز خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا، صحیح، اور جب انہوں نے قرآن سنا اللہ، تو ایک دوسرے سے وہ پھر کہنے لگے کہ توجہ سے سنو، صحیح، ان کو سنو، تو وہ توجہ سے سننے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا اور آپ کی ذات پر ایمان لے کر آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایمان لے کر آئے، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اسی دین کے مبلغ بن کے واپس پلٹے، اللہ اکبر، وہ جنات، صحیح، وہ مبلغ بن کے واپس پلٹے، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کے اس چیز کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے، ایک کلام سنا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جنات جو ہے نا یہ آسمانوں کی خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے جو آپس میں کلام کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں کو یہ اچک لیتے، سن لیتے، اور پھر نیچے آ کر
جو شریر قسم کے جنات جو کسی کے قبضے میں بھی ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسروں کو بتا دیتے۔ روایات میں اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں کہ جنات ایک سچ بات لیتے ہیں، 9 باتیں آپس میں ملا کے 10 باتیں آگے بول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک آدھی سچی بات ہوتی ہے اس میں، صحیح، اور 9 اس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح، اور وہ 10 باتیں آگے ہوتی ہیں، صحیح، تو اتنی جھوٹ کی ملاوٹ اس میں ساتھ کر کے آگے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت ہوا، آپ کے مبعوث ہونے کا وقت ہوا، تو پھر ان کو کیا ہوا، ان کے لیے اب آسمان پر فرشتوں کی کڑی نگرانی ہو گئی، صحیح، اور وہ نگرانی یہ ہوگی کہ ان کے اوپر آسمان سے شہاب ثاقب، یعنی آسمان سے ان پر آگ برسائے جانے لگی، آگ کے شعلے اور آگ کے وہ ستارے ان پر پھٹنے لگے اس طریقے سے۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایسا تھا کہ لیکن کچھ جگہیں ایسی تھی کہ جہاں سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ آ کر اپنے جو ہے ان کے گرو ہوتے تھے ان کو آگے بتا دیتے تھے، اور وہ ان کی باتوں کے ساتھ کچھ وہ ملاتے تھے، کچھ پھر اس نے آگے جو ہے نا طرف سے ملا کر جو ہے وہ آگے ملانا، اور پھر آگے جو حال عوام کا ہونا وہ سو ہونا۔ تو انہوں نے آپس میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے ابلیس سے ملاقات کی، شیطان سے۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگے سے ہمیں جو ہے یہ سزا ملتی ہے۔ صحیح، تو اس نے کہا کہ ضرور زمین پر کوئی واقعہ ہونے والا ہے، صحیح، تم تلاش کرو، زمین میں کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ صحیح، تو ایک روایت کے مطابق یہ اس تلاش کے اندر نکلے ہیں، اور زمین کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھاتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے پایا، صحیح، اور بعض نے اس کو الگ ہی بیان کیا کہ یہ جدا ہے، اور وہ جدا واقعہ بیان کیا۔ بہرحال اس بات پر تو بالاتفاق بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بعثت مبارک آپ کے مبعوث ہونے کا جب وقت آیا تو پھر ان کے آسمان پر یہ اوپر جانے کا سلسلہ ان کا موقوف ہو گیا۔ یہ آسمان کی باتیں سنتے تھے، ٹھیک ہے، آسمان پہ فرشتے جو آپس میں کلام کرتے تھے، جو بات ہوتی تھی تو یہ وہ سن لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب زمین پر کیا ہونے والا ہے، آگے کون سا کیا معاملہ ہونے والا ہے، جو احکامات ان کو فرشتوں کو ملا کرتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے، ان کی آپس میں کوئی بات سن لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ کیوں انتظام اس طرح ہو گیا کہ یہ ہو گیا تاکہ وحی کے معاملات ان سے خلط ملط نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں پہلے سے لے جا کر اور اس میں کئی چیزیں غلط ملط آگے سے خلط ملا کر آگے لوگوں کو بیان کریں، اور لوگ اس میں شک میں مبتلا ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو سچ اس نے بھی کہا ہے، اگرچہ اتنی باتیں جھوٹ کہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عامل کے پاس پہنچتا ہے تو وہ عامل اگر اپنے ٹوٹکے لگاتا ہوا جھوٹ من گھڑت کہتا ہوا 10 میں سے ایک تکا تو لگ ہی جائے گا، ایک تکا تو لگ ہی جائے گا، اور ایک تکا اس کا لگ ہی جانا ہے، وہی کلک کر جانا ہے، وہی کلک کر جانا ہے، اور وہی اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے کافی ہو جانا ہے۔ یعنی اگر کسی عامل نے آج کے دور میں بھی، ہم یہاں بات کریں جو غلط طریقے کے عمل کرنے والے ہیں، جو غیر شرعی طریقے اپنانے والے ہیں، تو ایسے عاملین اگر وہ 10 بندوں کا علاج کریں، اب اگر بالفرض 9 کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو 9 اس کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹوائیں گے، 9 اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کوئی پرچار نہیں ہوگا اس کا، اتنا احتجاج نہیں ہوگا نا، 9 اس کے خلاف کوئی گھر گھر جا کے نہیں بولیں گے کہ اس سے علاج نہ کروانا، ہم نے کروایا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جس ایک کو فائدہ ہوا اس نے نہ کوئی شادی چھوڑنی، نہ کوئی فوتگی چھوڑنی، نہ اس نے کوئی جنازہ چھوڑنا، نہ اس نے قبرستان چھوڑنا، نہ اس نے مسجد چھوڑنی، نہ اس نے ہاسپٹل چھوڑنا، نہ اس نے بس اسٹاپ چھوڑنے، نہ اس نے بس میں بیٹھ کر چھوڑنا، نہ اس نے اسٹیشن، کہیں بھی نہیں اس نے چھوڑنا، اس نے کہنا مجھے تو فائدہ ہوا ہے فلاں جگہ سے، تو یہ ایک ہی اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو جانا گئے۔ تو اس وجہ سے ان جنات کا اوپر جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات آئے تو یہ اس طریقے سے آگے جا کر جو ہے وہ دین کے جو ہے وہ جنات بھی مبلغ بنے۔ تو جنات کے بارے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہو کہ جنات کا ایک اپنا وجود ہے، ٹھیک ہے، اور جنات کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلم اور غیر مسلم یعنی کافر بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی خوش عقیدہ اور بد عقیدہ، یہ بھی مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہے، جی کیٹیگری، اس میں بھی خوش عقیدہ اور بد عقیدہ، ٹھیک ہے۔
अच्छे और बुरे, ठीक है, अच्छे आमाल वाले और बुरे आमाल वाले, ठीक है, ये भी सारे के सारे इसी के अंदर जो है वो इनमें भी ये जिस तरीके से इंसानों के अंदर मामलात हैं कि अच्छे से अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे आमाल करने वाले हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी यही मामलात हैं, ठीक है, कि वो अच्छे भी होते हैं और बद आमाल वाले भी होते हैं, बुरे आमाल वाले भी होते हैं। सही। तो इस तरह के मामलात यानी ये जिन्नात के साथ भी मुताल्लिक है। अच्छा मुझसे आपने फरमाया कि जिन्नात ने शैतान से मुलाकात की, तो एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि शैतान वो जिन है या जिन जो है वो सारे के सारे शैतान हैं, चूंकि शैतान आग से बनाया गया है और जिन जो है वो भी बताया जाता है कि वो आग से बनाया गया है। तो ये क्या मामला है, क्या जिन जुदा है, शैतान जुदा है, या सारे के सारे जिन वो शैतान हैं? देखिए शैतान के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फसजदू इल्ला इबलीस, सही, और इरशाद फरमाया कान मिनल जिन्नी, सही है, सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने, और इबलीस जिन्नों में से था। सही, ठीक है। तो यूं बयान किया गया है कि जिस तरीके से इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो जिन्नात का बाप जो है वो इबलीस है, शैतान। सही, जिन्नात का जो बाप है वो इबलीस है, ठीक है। तो ये इबलीस भी जो है ये जिन्नात में से है, और इसको भी जो है वो आग से ही पैदा किया गया है, और इसने अपने तकब्बुर की वजह यही बयान की गई थी कि आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया गया है, और आग उस एतबार से बरतरी रखती है, आला है। सही। तो मैं आदम से आला हुआ, जब मैं आदम से आला हुआ तो मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करूं? सही। अच्छा मुझे ये बताएगा कि हजरत सैयदुना आदम आला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, क्या उससे पहले भी जिन्नात मौजूद थे, या आपके दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद जिन्नात की आबादी हुई? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक मरतबा खुतबा दिया, और आपने उस खुतबे के अंदर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो है वो हजरत सवाद बिन कारिब वो हैं, तुम में मौजूद हैं? तो उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं है, तो नहीं थे। फिर आपने एक और मौके पर इरशाद फरमाया तुम में से सवाद हैं? तो फिर बताया गया कि जी हाँ वो मौजूद हैं। सही। वो खुद खड़े हुए हैं। तो आपने उनसे इरशाद फरमाया कि सवाद तुम जरा बताओ, अपने ईमान लाने की कहानी तुम अब खुद बताओ, अल्लाह कैसे ईमान लाए थे? सही। तो उन्होंने बताया कि मैं हिंद में रहता था, ठीक है, और मैंने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। सही। और जिन मेरे कब्जे में था, काबू में था। सही। एक मरतबा मैं सो रहा था, सही, उसने मुझे सोते हुए ख्वाब में ही मेरे पास आया, जिन आया, ठीक है, और उसने मुझे उठाया। सही। और उसने मुझे उठाकर कहा कि तुम जो है वो सो रहे हो, उठो, और मक्के के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया नबुव्वत का, सही, उन पे ईमान लाओ। अच्छा, ये जिन ने उनको के दावत दी, ठीक। तो वो कहते मैं फिर सो गए, मतलब इसको इग्नोर कर दिया। ये तक कि 3 मरतबा मेरे साथ ऐसा मामला हुआ। सही। कहते जब ऐसा हुआ तो मैं ये खुद वो अपनी बात को बयान कर रहे। सही। तो मैंने सफर बांधा और सवारी और तैयार किया और मक्के का सफर किया। सही। कहते जब मैं मक्के में पहुंचा तो वहां आकर मैंने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देख के फरमाया मरहबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सही। और हम जानते हैं कि आपको लेके कौन आने वाला है, हम उसको भी जानते हैं सुभान अल्लाह, कि आपको लेके भी कौन आने वाला है। और इन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार भी बयान किए। सही। और फिर ईमान भी लाए। हजरत उमर कहते हैं वो जिन नबी भी है आपके पास? जी। कहते नहीं भाई, मैं ईमान लेके आया, कुरान मेरे पास आया, मैं कुरान में मशगूल हो गया तो वो जिन मुझसे चला गया, भाग गया, और ये दौलत अच्छी है जो मेरे पास है। वाह वाह, ईमान की दौलत, ईमान की दौलत है। यानी वो जिन ही मुझे यहाँ खींच के लेके आया। इससे पता चला कि यानी कई जिन्नात वो तो बहुत
अच्छे और फर्मा बरदार होते हैं जिन्नात, ठीक। बल्कि मुसलमानों के घरों के छतों के ऊपर रहने वाले जी, जिन्नात। बिल्कुल एक सवाल होता है कि ये जिन्नात कहाँ रहते हैं। इससे पहले कि आप इसकी डेफिनेशन तफसील से बयान करें कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो क्या जिन्नात को काबू किया जा सकता है? हो सकता है मदनी चैनल के नाजरीन भी इस वक्त सोच रहे हो कि हम भी एक आधा जिन अपने काबू में ले लें ताकि हमारे बहुत सारे काम वो जिन कर दिया करेगा। ये मुमकिन है और ये किस तरीके से मुमकिन है, ये भी बताएं। देखें, इसकी कैफियत जिन्नात के अंदर असल में ये होते हैं मुवक्किल, ठीक है, ठीक। और फिर मुवक्किलों से आज कल जिस तरीके से बाज होते हैं, बाजों के पास इस तरह के मुवक्किल होते हैं, ठीक है, और वो उनसे फिर तरह तरह के काम जो है वो तकब्बुर, आला हज़रत लिखा तकब्बुर से तो खाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जिसके पास ये होते हैं फिर उसमें वो कितने उससे हराम और नाजायज़ ज़रिए से और कितने किस तरह के काम जो है वो निकालता है, ये फिर उसके ऊपर इसका दारोमदार है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि हर दूसरा बाबा इसका दावा करे कि मेरे पास जो जिन्नात है, ना इतने जिन्नात फारिग हैं कि वो हर एक के पास इस तरीके पहुंच जाएंगे, ठीक है, और ना इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए आदमी के, ठीक है, ठीक है। तो बाकी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी कई फर्माबरदार मतलब उनके पास भी जिन थे। सबसे पहले तख्ते बिल्किस लाने के लिए आपके पास जिन ही खड़ा हुआ, सही, और उन्होंने जिन नहीं कहा कि मुझे बताएं, मैं लेके आता हूँ। वैसे ये जिन्नात कितने ताकतवर हुआ करते हैं मुफ्ती साहब? ताकत पावर इनमें से बाज के लिए तो ये कि इनको बहुत ताकत है इनके पास ना। यहाँ इसी तख्ते बिल्किस के हवाले से आप देख रहे हैं, आपने फरमाया कि वो कौन तख्ते बिल्किस मेरे पास लेकर आएगा। सही। तो ये जिन ने कहा था कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन कब ले आऊंगा? उन्होंने ये कहा कि आप अभी मजलिस ही बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, मैं उससे पहले लेके आ जाऊंगा। ठीक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले। सही। लेकिन आपकी मजलिस में कौल लदी इंदहु इल्म मिनल किताब, आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के वली थे वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा मैं लेके आऊंगा, और वो इतनी जल्दी लेके आऊंगा कि आप अपनी पलक ही नहीं झपकेंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। सही। तो इससे पता चला कि जिनके पास तो वो ताकत है कि वो मजलिस बर्खास्त होने तक लेके आए, लेकिन अल्लाह के वली के पास वो ताकत है कि पलक झपकने से पहले वो लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जिन्नात के पास बहरहाल बहुत सी ताकतें भी हैं, और लेकिन हर के पास तमाम की इतनी ताकतें हों ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। अलबत्ता उम्रें इनके पास तवील होती हैं, ठीक है, और जिन्नात में से बाज़ को ऐसे ताकतें भी हैं कि वो अपनी शक्लें सूरतें भी तब्दील कर लें। ठीक है। हर एक नहीं, बाज़ की ये इख्तियारात ताकतें भी मौजूद हैं, सही, कि वो इस तरह की सूरतें भी तब्दील करके खा सकते हैं। रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं, ये इनकी खुराक क्या हुआ करती है? देखिए, जिन्नात उमूमी तौर पर इनके बारे में ये बयान किया गया। खुराक के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुद बाहर तशरीफ लेके गए, और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रहमतुल आलमीन हैं, और मोमिनों के लिए भी इरशाद फरमाया उनके लिए कि रऊफुर रहीम, सही, और ये शान उनकी बयान की गई, सही, और वहाँ जिन्नात भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अपनी खुराक के बारे में अर्ज करते हैं कि ये हमारी खुराक है, आप अपनी उम्मत से कह दें कि आप वो इन चीज़ों को जो है वो अपने इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल ना करें। सही। तो इनमें ये बात इरशाद फरमाएगी कि जो हड्डियाँ हैं और हड्डियाँ और लीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ लेकर गए, तो आपने वहाँ भी ये इरशाद फरमाया कि हड्डी और लीद वगैरह इसके अलावा पत्थर वगैरह मेरे पास लेकर आओ। तो ये भी इनकी खुराक को बयान किया गया कि ये इनकी खुराक है। और फिर जिन्नात जब इनके पास आते हैं तो इनके ऊपर उनकी गज़ा मौजूद होती है बाकायदा। इन हड्डियों पर जो उनकी गज़ा होगी वो गज़ा इनके ऊपर होगी, और वो उन गज़ाओं को खाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये लोबिया के बारे में बयान किया गया। फिर और भी कहा गया वो खाने जो मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाते हैं। जी जी जी। और इस तरह के खाने भी ये जिन्नात खाते हैं, और वो उन दस्तरखानों पर भी शरीक हो जाते हैं। और बाज़ ऐसे हैं कि जिन्नात जो गए वो जहाँ तक रहने का ताल्लुक है जी, तो इनकी रहائश की जो जगह है वो अमूमन नापाकी वाली जगह होती हैं। अच्छा। नजिस जगह, नापाक जगह। ठीक।
وہ ان کی نماز گاہیں ہوتی ہیں، ان کی رہائش کی جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہوگا کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں. صاف ستھرا تو رکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر لامحالہ ضروری طور پر ایسی نجس جگہ موجود ہوتی ہیں، غسل خانے ہیں، واش روم ہیں، ایسی جگہ تو موجود ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اس کے اندر ہم کیسے شریر جنات سے بچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو سنت طریقے ہیں اور جو دعائیں معصورہ ہیں اور جو دعائیں اس کے بارے میں منقول ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے. صحیح. اور دعا بھی جو ہے نا، جیسے واش روم جاتے ہیں تو بیت الخلا جاتے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح. تو اس میں ہم ان تمام جو ہے وہ خباثتوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم حفاظت میں رہ جاتے. تو جیسے غسل خانے ہیں، نجس جگہ ہیں، ناپاکی والی جگہ ہیں، وہاں بھی یہ کہا کہ یہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اچھے جنات ہیں، کہا مسلمانوں کے گھروں میں چھتوں پر بھی جنات رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم ڈرا تو نہیں رہے کہیں نہیں مدنی چینل کے ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ان کے لیے یہ سلسلہ ہوگا، اور بہت ساری معلومات، بہت سارے کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں ہو سکتا ہے غلط بھی پائے جاتے ہوں، آج اس کی سمجھے کہ ایک شرعی طور پر رہنمائی بھی مل رہی ہے کہ جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس طریقے سے یہ زندگی بسر کرتے ہیں. اور آگے تو میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا سلسلہ بھی یہ آپ سے اسی ٹاپک پر کرنے کی درخواست کریں، چونکہ یہ ایک بہت وسیع میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہے، اور پبلک کے لیے، عوام الناس کے لیے اس میں بہت سارا انٹرسٹ بھی ہے اور معلومات بھی ہے. یہ تو ابھی ہم آپس کی ہی گفتگو جنات کے بارے میں جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں یا جو ہم نے تیاری کی ہے اس کے حوالے سے کچھ آپس میں شیئر کر رہے ہیں. مفتی صاحب، جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور کیا ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اولادیں تو ان کے یہاں بہت پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کی نسل بھی جیسے انسانوں کے ہاں سلسلہ چلتا ہے تو اس طرح ان کے ہاں بھی سلسلہ جو ہے وہ اولاد کا چلتا ہے. صحیح. اور یوں کہہ لیں کہ ایک انسان اگر پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 جن پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی 9 گنا زیادہ. یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہے اس کو ملٹی پلائی بائی 9 کیا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں یہ جنات بھی موجود ہیں. جی ہاں. ہمارے اسٹوڈیو میں ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہوں. ممکن ہے کہہ سکتے ہیں. یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ اگر جنات جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں، باقاعدہ سامنے آ جائیں، اگر ایک ہی زمین والے سامنے آ جائیں، جیسے زمینیں تو ہیں، اگر ایک زمین والی جنات اگر بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں تو تمہیں جو ہے وہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دے. اس طریقے سے اگر وہ آ جائیں سامنے، اتنی بڑی تعداد آ جائے گی. تو جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے. صحیح. اور وہی باتیں اس میں کہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی جنات ہیں. صحیح. لیکن جو کہا گیا نا مسلمانوں کے گھروں کے چھتوں پہ جنات رہتے ہیں، ان میں کہا کہ اچھے جنات رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے گھروں پر آنے والے شرور اور شر قسم کے جو جنات ہیں ان سے حفاظت کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ان کو وہ دھکیلتے ہیں، ان کو وہ دور کرتے ہیں، ان کے گھر کی گویا کہ وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. صحیح. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنات بھی ہماری جو ہے وہ ان چیزوں سے ہماری خواہ نخواہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. وہ معاون ثابت ہوتے ہیں. صحیح. لازمی نہیں ہے کہ ہمیں سانپ نظر آتا ہے تو جن سانپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. چھپکلی صورت میں بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. یہ بھی جنات میں بعض سے کہ جو اس طرح کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک مرتبہ جن ایک سانپ کی صورت میں آیا. صحیح. تو سانپ کی صورت میں جب ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو صحابہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا. وہ اچانک غائب ہو گیا. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنات کا ایک قاصد تھا. صحیح. تو یہ جنات ایک صورت بھول گئے تھے، یہ یاد کرنے آیا تھا، میں نے اس کو یاد کرایا. اللہ اکبر. تو یہ یاد کر کے چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے. اچھا، آپ نے وہ جنات کا بادشاہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جی، اس کے اندر ایک واقعہ ہے جی کہ بلکہ ابتدا میں ہی واقعہ ہے کہ جو جنات کا بادشاہ جس میں وہ سانپ کو مار دیا تھا، اس عالم نے اپنی لاٹھی سے
تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ وہ عالم صاحب جنگل میں ہی اس کو غائب کر کے لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ لے کے اس بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے. جنات کے بادشاہ کے پاس, جنات کے بادشاہ کو بولے قتل کر دو اس کو, مار دو, اس نے بیٹے کو مارا ہے. صحیح. اس کے پاس لاٹھی ہے, خون لگا ہوا, یہ سب چیزیں, اس نے مارا ہے تو اس کو قتل کر دو. میں نے نہیں مارا, میں نے تو سانپ کو مارا ہے. ٹھیک ہے. بیٹا تھا میرا جس کو تم نے مارا ہے, جنات کے بادشاہ کا بیٹا تھا. تو پھر اس عالم دین نے اس وقت پکارا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ تو ولیوں کے سردار ہیں, صحیح, مجھے ان جنات سے چھڑائیے. صحیح. تو پھر آپ کی مدد پہنچی آئی, سبحان اللہ, اور وہ جنات کے بادشاہ نے بھی کہا کہ ان کے پیر کی یعنی شیخ کی جو ہے نا وہ مدد پہنچ گئی, اور ان کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا آج میرے ساتھ جو جانا چاہے نا تو وہ چلے. ٹھیک ہے. آج ہم نے جنات کا ایک اجتماع رکھا ہے, اللہ اکبر, تو آپ میرے ساتھ چلیں. صحیح. تو جنات آئیں گے, تو روایت پڑھی نا, تو اب اس طرح کا اعلان ہو تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سر جھکا لیے سب نے کہ جانا ہے, اور جنات کا پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ کیسا ہوگا. اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر اعلان ہوا. صحیح. پھر جب اعلان ہوا تو کہتے ہیں میں نے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے. بولتے میرے علاوہ جو ہے نا وہ کسی نے ہاں نہیں کہا. اللہ. تو حضور مجھے ہی لے گئے. صحیح. اور پھر مجھے کہا کہ ادھر بیچ میں جو ہے نا وہ ایک دائرہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور مجھے کہا کہ اس کے بیچ میں ہی کھڑے رہنا, اس کے ارد گرد ادھر ادھر تم نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس حساب سے باہر نہیں نکلنا, حصار سے باہر نہیں جانا. ٹھیک. شور شرابہ یا یہ وہ جو بھی دیکھو صحیح وہ فابیا, لیکن ادھر ادھر نہیں جانا. ٹھیک ہے. کہتے میں وہاں کھڑا ہو گیا, اور جب میں کھڑا ہوا تو اس کے بعد اتنا شور ایسا گرو در گرو شور, یعنی جیسے جماعتیں جا رہی ہیں اور اس طریقے جا رہی. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے چلے گئے. صحیح. حتیٰ کہ نگاہوں سے وہ جلے. صحیح. اب میں تو بیچ میں ایسا گھبرا گیا کہ شور کروں اور لوگوں کو بلاؤں مدد کے لیے نا, کہ یہاں پہ ادھر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یعنی یہ بھی خوف ایک طرح کا ہے, یہ بھی ایک کیفیت بن رہی تھی, کیفیت بن رہی تھی. ٹھیک. ادھر سے مجھے حصار بھی دیا ہوا تھا کہ اس سے باہر بھی نہیں جانا, ایک باؤنڈری تھی, میری لمٹ تھی. ٹھیک ہے. تو خیر کہتے ہیں حتیٰ کہ پوری رات یہ سلسلہ ہوا, فجر تک کا یہ رہا. اللہ اکبر. اب پوری رات آپ ذرا تصور کریں کیسے گزری ہوگی وہ, اکیلے تنہائی میں اس طرف, اللہ اللہ, اور وہ اس طرف. صحیح. تو کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ ان کو میں نے ارشاد فرمایا. صحیح. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت شور کیا, یہ شور کیوں اتنا زیادہ ہو گیا؟ صحیح. فرمایا ان کے مابین ایک قتل کا مقدمہ تھا. صحیح. اور اس کا مجھ سے فیصلہ کروانا. اللہ اکبر. اللہ. اس بارے میں انہوں نے بہت شور کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے مابین وہ فیصلہ کیا. ٹھیک. اور اس فیصلے میں وہ بڑی جلدی کر رہے تھے. اچھا. فیصلے میں بہت وہ شور کر رہے تھے. صحیح. اور میں نے حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا اور وہ روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو یوں جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آنا, حاضری اور حاضریاں بھی دینا, سبحان اللہ, اور حضور سے دین کو سیکھ کر پھر آگے لے کر بھی جانا, آگے وہ دین پہنچانا بھی. صحیح. تو دین کے داعی بھی ہیں, دین کے مبلغ بھی ہیں. صحیح. تو اچھائی والے بھی کام, یہ بھی تو کیونکہ جنات بھی مکلف ہیں. ٹھیک ہے. انسان مکلف ہیں. ٹھیک ہے. جنات بھی مکلف. مکلف سے کیا مراد ہے؟ کیا یعنی شریعت کے پابند ہیں؟ شرع کے پابند ہیں. ٹھیک. جس طرح انسان پابند ہیں یہ بھی پابند ہے. ٹھیک. انسان نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی اپنے اعتبار سے جو ان پہ احکام ہے اس کے یہ بھی پابند ہیں, یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا اور انسان اور جنوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا. سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیں. صحیح. بار بار پڑھنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صحیح. تو یہاں پہ جو دو کا ذکر ہے تو وہ کون سے ہیں؟ جن اور انسان. اے جن اور انسانوں تم کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح.
تو یعنی جن بھی اور انسانوں کو بار بار خطاب اسی طرح کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صحیح، جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے یہ پابند ہیں، صحیح، یہ مکلف ہیں، صحیح، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ قیامت والے دن جس طریقے سے انسانوں کا حشر ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اچھا، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تو یہاں پہ بھی ان کو خطاب یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ تو یہ مکلف بھی ہیں، اور اس طرح کے اعمال جس طرح انسان اپنے اعتبار سے اور جنات اپنے اعتبار سے، صحیح، احکامات کے اندر مختلف ہوں گے، یعنی ان کے لیے کچھ احکام ہیں، ان کے لیے کچھ احکام ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات کچھ ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات کچھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مکلف ہونا، شریعت کے پابند ہونا، اس اعتبار سے یہ بھی شریعت کے پابند ہیں، یہ مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے سوالات ابھی میرے ذہن میں بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں، مگر ہمارے سلسلے کا ایک وقت ہے جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔